ایک جنگ کا نام ہے ناظرین، کربلا اتمام حجت کا نام ہے، کربلا یوں کہیے کہ وفاؤں کی معراج کا نام ہے، کربلا امتحانات کے اندر اپنے آپ کو اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے اس انداز سے پیش کرنے کا نام ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امتحانات کی آگ میں اس انداز سے پیش کرنے کا نام ہے کہ ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر کرب، ہر غم، ہر درد، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے بس سر تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کربلا دراصل ناظرین اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا نام ہے۔ کربلا دراصل وفاؤں کا ایک ایسا سلسلہ ہے ناظرین کہ جہاں پر پہلے تو ہمیں وہ ہستی نظر آتی ہیں کہ جو ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں کیا کہوں کہ آپ تو ان کے راج دلارے ہیں، آپ تو ان کے پیارے ہیں، آپ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک ایسی ہستی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یعنی سوچئے ناظرین کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری سواریاں تو عام سی سواریاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی سواری دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ناظرین۔ ایک ایسی ہستی کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہستی کہ جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہستی کہ جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی جن کا وجود ناظرین، ہمارا تو وجود خون سے سینچا گیا ہے نا، ان کا بھی خون سے سینچا گیا تھا، لیکن ایسا مبارک خون کہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک ملا ہوا تھا ناظرین۔ میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جن کا وجود لعاب دہن مبارک سے سینچ سینچ کر بڑا ہوا ہو، سوچئے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایسی ہستی ناظرین کہ جن کا نام دنیا والے منتخب نہیں کریں گے، ان کا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائے گا کہ اس کا نام یہ ہونا چاہیے۔ کیا شبیر کی حقیقت ناظرین، اور کیا شبیر کا مقام کہ خدا کی قسم ہم گناہ گار اپنے علم کو جہاں جا کر ختم کرتے ہیں، یقیناً امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا علم جہاں پر ختم ہوتا ہے، ہمارا قلم جہاں پر جا کر ٹوٹتا ہے، ہم رفتوں کی بلندیوں پر پہنچ جائیں تب بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رفت کو بیان نہیں کر سکتے ناظرین۔ کہ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ آپ نواسے ہیں ان کے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور ایک حوالہ یہ ہے کہ آپ صاحبزادے ہیں ان کے کہ جن کے لیے میرے سرکار نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ایک حوالہ یہ ہے کہ آپ ان کے جگر گوشے ہیں کہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہم سروں کو جھکاتے ہیں کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اب جگر گوشے ہیں ناظرین۔ تو کربلا تو دراصل وفاؤں کی ایک عجیب داستان ہے ناظرین، ایک عظیم داستان ہے ناظرین۔ اور امام الوفا، میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب، کیونکہ بات امام کی ہے، عام کی نہیں ہے، بات امام کی ہے، عام کی نہیں ہے۔ عام کی ہوتی تو عام بات ہوتی، امام کی ہے تو پھر بات بھی ویسی ہونی چاہیے کہ امام کے بارے میں جب بھی بات کی جائے تو میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو وفا کی معراج پر دیکھنا ہے تو جائیے امام الوفا کی بارگاہ میں جائیں، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہ ایسی وفا ناظرین کہ دو راستے، تاریخ بتلاتی ہے نا، دو راستے تھے، ایک رخصت کا راستہ تھا، ایک عزیمت کا راستہ تھا۔ لیکن امام تھے، میں نے جملہ ادا کیا، عام نہیں تھے۔ عام ہوتے تو رخصت کے راستے پر چل پڑتے، امام تھے تو عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ رہتی دنیا تک یہ واضح کر دیا کہ کربلا کا میدان دراصل دو نظریات پر مبنی تھا، دو سوچوں پر مبنی تھا۔ کربلا ایسے ہی نہیں ہے صاحب، کربلا کو سمجھنا ہے تو کربلا کے نظریے کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا میں تو وہ لوگ بھی موجود تھے نا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، کربلا میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آذانوں میں لیا کرتے تھے۔ کربلا میں وہ بھی لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کیا کرتے تھے۔ اور کربلا کے میدان میں وہ لوگ بھی موجود تھے ناظرین کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ عصر کے وقت جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا گیا تو یہ کہہ کر جدا کیا گیا کہ جلدی جلدی جدا کرو کہ کہیں عصر کا وقت نہ نکل جائے۔ لیکن کربلا نے ایک لکیر قائم کر دی، لکیر کے اس طرف حسینی تھے، لکیر کے اس طرف یزیدی تھے، یعنی اس طرف جو تھے وہ شریعت کے پابند تھے، اور اس طرف تو تھے وہ ظاہری شریعت کے پابند تھے کہ جن کو یہ معلوم تھا کہ آذان بھی انہی کی ہے، دنیا بھی انہی کے لیے خلق کی ہے، قبر میں بھی
جا کر انہی کے سوالات کے جوابات دینے ہیں اور محشر میں بھی انہی کی شفاعت ملنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر دنیا غالب تھی۔ تو کربلا نے دراصل دو نظریات کو مکمل طور پہ واضح کر دیا۔ ایک حسینی نظریہ ہے، حسینی قبیلہ ہے، اور دوسرا یزیدی نظریہ ہے، یزیدی قبیلہ ہے۔ ناظرین، کربلا کا میدان تو اصل میں بنیادی طور پر سبمشن کا میدان ہے۔ ناظرین، سبمشن کا میدان ہے۔ ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، ایک لفظ ہے سبمشن، ایک لفظ ہے سرنڈر۔ سرنڈر انسان اس وقت کرتا ہے ناظرین کہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے کہ اب ہتھیار ڈالنے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ سبمشن یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے۔ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری سے، خدا کی قسم میرا عشق، میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہیں کہ جائیے ذرا نانا جان کے دربار میں جائیے کہ جس وقت بدر بپا تھی تو نانا جان نے صرف آسمان کی جانب دیکھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی۔ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ امام ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی فوج اتار دیتا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نانا کے دین کو رہتی دنیا تک بچانا تھا اور یزیدی چہروں کو ایکسپوز کرنا تھا، تو اپنا خون دین اسلام کی عمارت میں پلا کر اس کو اس انداز سے مستحکم کر دیا کہ اب جب بھی امام علی مقام کا نام آئے گا تو ایک طرف حسینی لشکر مکمل طور پہ واضح ہو جائے گا اور دوسری طرف یزیدیت مکمل طور پہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، بس علماء کرام کے ساتھ اور شناخواں حضرات کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ آج ایک سلسلے کا آغاز بھی کروں گا انشاءاللہ، جس کا نام ہے پیاسوں کا ذکر پانی میں۔ کربلا کی تاریخ نوجوان سمجھنا چاہتے ہیں اور آج سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو طاقتیں ہیں نا، جو یزیدی طاقتیں ہیں، کیونکہ اس وقت بھی ظاہر ہے یزید اپنی طاقت کے اوپر بڑا زام میں تھا، اور آج بھی دنیا بھر میں یزیدیت کے جو پیروکار ہیں، جو یقیناً کہیں ہندوستان میں بیٹھے ہیں، کہیں اسرائیل میں بیٹھے ہیں، کہیں روہنگیا میں بیٹھے ہیں، کہیں شام میں بیٹھے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کے جو حقوق غصب کیا جا رہا ہے، ان کے خون کو بہایا جا رہا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں تاریخ کو کربلا کی کس انداز سے پڑھنا ہے اور آج اس کی کس حد تک ضرورت ہے۔